ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین بہت میجر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے ابھی شوکت صدیقی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ریٹرن آئی ہے سپریم کورٹ میں، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے دباؤ کے حوالے سے، ان کے اوپر جو کیسز بنانے کے حوالے سے، یہ ایک جوڈیشل فیکٹ ہے جو کہ یہاں پر ملا۔ اور ایک جوڈیشل فیکٹ جو ہے وہ اس وقت ملا جب ارشد ملک جو جج ہیں، جو خود احتساب عدالت کے جج تھے، جنہوں نے یہ کنفیس کیا، جنہوں نے یہ اقرار کیا، جنہوں نے یہ مانا کہ ان کو دباؤ ڈال کر میاں نواز شریف صاحب کی ان کو سزا دی گئی ہے۔ ہم جو بات کسی ذرائع سے آپ کو جب یہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے پاناما کے حوالے سے، وہ جن ججز نے ان کو دیا تھا، وہ فیصلہ آپ کے کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا دینی ہے، ان کو نااہل کرنا ہے۔ گویا جو ایویڈنس تھے، جو دلائل تھے، جو ڈیفنس تھا، جو پروسیکیوشن تھا، وہ ایک دکھاوے کا تھا۔ یہ طے تھا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ یہ جب ہم نے بات کی تھی تو اس کی مہر یہ ہے، ارشد ملک تو ہیں لیکن اب آپ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ریٹن سامنے آ چکی ہے، اور اس لحاظ سے یہ ایک جوڈیشل فیکٹ ہے۔ اس کے بعد جو قانونی ماہرین بات کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا قانونی طور پر اب میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے، خاص طور پہ ان کی سزا ابھی میں بتاؤں گا کہاں کہاں تھی اور کس طرح ختم ہوئی، لیکن دو سزا ابھی تک برقرار ہے۔ ایک سپریم کورٹ کی جو تاحیات نااہلی ہے، اور دوسرا العزیزیہ اسٹیل مل کی جو سزا ہے جو ارشد ملک صاحب نے دی تھی، وہ بھی برقرار ہے، اور ان دونوں سزاؤں کا خاتمہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ العزیزیہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو اب ختم ہو جاتا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے پاس۔ کس طرح ختم ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جو تاحیات نااہلی ہے جس کی ریویو بھی ہو چکا ہے، وہ بھی اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، قانونی ماہرین کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو ریفرنسز سے بتاؤں گا، سپریم کورٹ میں پاکستان میں ایسے ریفرنسز موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاناما کیس جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو اس کو سپریم کورٹ نے اٹھایا تھا، اور سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس شیخ عظمت سعید، جسٹس گلزار، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی یہ 5 رکنی کمیٹی تھی۔ انور ظہیر جمالی صاحب نے پہلے کیا، پھر بینچ ٹوٹ گیا، ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، میں ڈیٹیل میں جا رہا۔ انہوں نے اس کیس کے اوپر 2 کام کیا، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہوا کیا تھا۔ اس کیس میں 2 کام ہوا۔ ایک تو انہوں نے انسٹرکشن دی تھی نیب کو کہ جناب وہ انویسٹیگیٹ کرے، پروب کرے، اور ان کیسز کے اوپر جو ایلیگیشنز ہے اس کے اوپر پروب کر کے ریفرنسز داخل کرے۔ ایک مانیٹر جج بھی سپریم کورٹ کا انہوں نے دے دیا تھا، اور یہ کام نیب کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ دوسرا انہوں نے اس کیس کو سنا، اور سننے کے بعد جو ہے ایک کیس میں تاحیات میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا تھا۔ اور وہ کیس کیا تھا، اور جس میں نااہل کیا تھا وہ دراصل FZE کیپٹل میں میاں نواز شریف صاحب کی ملازمت تھی، جس کا تنخواہ انہوں نے نہیں لیا تھا، لیکن کلیم یہ کیا گیا تھا کہ تنخواہ آپ کو مل رہی تھی، آپ لے تو سکتے تھے۔ اس بنیاد پر اقامہ کی بنیاد پہ میاں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا، اور نااہل 2 بنیادوں پہ کیا تھا۔ لاز کو اٹھایا تھا، ایک تو انہوں نے اٹھایا تھا شق 12 جو عوامی نمائندگی ایکٹ ہے، اس کے شق 12 ذیلی شق 2F کو انہوں نے اٹھایا، اور دوسرا جو ہے آپ کے 62 جو آرٹیکل ہے آئین کا، اس کے 1F کو انہوں نے لیا، اور میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کر دیا اس ایشو پہ کہ انہوں نے وہاں ملازمت کی تھی اقامہ کے اوپر۔ حالانکہ بات آ رہی تھی کہ جو ان کی ایون فیلڈز تھی، جو اثاثے تھے، جو فیکٹریز تھی، ان کے اثاثے تھے، ان کی آمدنی سے زیادہ تھے، اس پر یہ بات چلی تھی، لیکن سزا ان کو ایک دی گئی۔ یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ جب یہ نیب میں گیا، نیب نے پروب کیا اور انویسٹیگیٹ کیا، تو انہوں نے 3 ریفرنسز بنائے تھے۔ کون سے ریفرنسز بنائے تھے؟ ایک فلیگ شپ ریفرنس تھا، دوسرا العزیزیہ اسٹیل ملز کا تھا، تیسرا ایون فیلڈز کا تھا۔ اچھا، اب ان تینوں ریفرنسز کو جب بنایا گیا تو ان تینوں ریفرنسز کے بارے میں قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب سیم کیسز ہوتا ہے
تو پھر چاہے 2 ہو، 4 پراپرٹی کا ہو یا 10 کا ہو، اسٹیل مل کا ہو، ایون فیلڈ کا ہو، کسی کا بھی ہو، کیس ایک بنتا ہے۔ یہاں پر جو بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کو غلط گائیڈ کیا گیا تھا کہ جناب یہ 3 کیسز بنے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 13 کی سرہن خلاف ورزی کی گئی تھی۔ آئین کا آرٹیکل 13 کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی ابہام نہ رہے۔ وہ کہتا ہے no one is punished or prosecuted more than once for the same offense۔ ایک offense میں ایک شخص کو سیم offense میں تین طرح سے نہ تو فیصلے دیے جا سکتے ہیں، نہ اس کی ٹرائل ہو سکتی ہے، نہ اس کی پروسیکیوشن ہو سکتی ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کا آئین کا آرٹیکل 13 کہتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ سیم کیسز کے اوپر جو ہے وہ 3 ریفرنسز بنائے گئے، فلیگ شپ بنایا گیا، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے جو دوسرا تھا وہ ایون فیلڈ تھا، تیسرا جو بنایا گیا تھا وہ بنایا گیا تھا آپ کے العزیزیہ اسٹیل مل۔ تو ان تینوں پہ فیصلے آئے، اور کس طرح آئے میں بتاتا ہوں۔ فلیگ شپ پہ تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا کہ اس میں ان کو کوئی ثبوت نہیں ملے۔ اب یہ بڑھے اور العزیزیہ پہ آئے اور ایون فیلڈ پہ انہوں نے سزائیں دی، اور آئین کا آرٹیکل 13 اگر یہاں اپلیکیبل کرتے ہیں آپ ہیں کہ جی جب ایک آدمی کے اوپر سیم کیسز کے اوپر 3 ٹرائل نہیں ہو سکتی، 3 پروسیکیوشن نہیں ہو سکتا، 3 فیصلے نہیں ہو سکتے، جس کی سرہن ٹوٹل خلاف ورزی کر کے یہ فیصلے دلوائے گئے۔ تو اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر فلیگ شپ پہ کوئی چیز کا فیصلہ آ گیا اور اس میں کوئی ثبوت نہیں ملے تو پھر یہ دونوں فیصلے بھی کالعدم ہوتے ہیں، قانون اور آئین یہ کہتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، آپ ماہرین سے پوچھ لیں۔ اب آئیے جناب، العزیزیہ میں میاں نواز شریف صاحب کو 7 سال کی سزا ہوتی ہے۔ دیکھیں جب پراما کیس چل رہا تھا ناظرین، تو ہم نے اس وقت بھی قانونی اور آئینی ماہرین کے حوالے سے ان سوالات کو اٹھایا تھا، اور منی ٹریل کے حوالے سے اور ایڈمیشن کے حوالے سے سامنے لائے تھے۔ ہماری کسی سے ناراضگی لڑائی نہیں ہوتی، ہم فیکٹ اینڈ فگر کو لاتے ہیں۔ آج جب شوکت عزیز صدیقی کی اسٹیٹمنٹ اور ارشد ملک صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے، تو اس کے بعد قانون کا یہ سلسلہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا ہے، جو ہم اس کو بھی سامنے لائیں گے۔ تو نہ ہماری اس وقت کوئی ناراضگی تھی، نہ آج کوئی دوستی ہے، ہم فیکٹ لانا چاہتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ العزیزیہ میں میاں نواز شریف صاحب کو جو دوسرا کیس تھا ریفرنس، اس کے اوپر تقریباً جو ہے وہ 7 سال کی سزا دی گئی اور $25 ملین ان پر جرمانہ دیا گیا۔ کس نے دی؟ جج ارشد ملک نے۔ یاد رکھیے گا، جج ارشد ملک نے العزیزیہ پہ سزا دی گئی، یہ سزا ہو گئی۔ اس کے بعد جو دوسری سزا ہے ان کی وہ ایون فیلڈ ریفرنس پہ ہے۔ نواز شریف صاحب کو 10 سال سزا دی گئی، 80 لاکھ پاؤنڈ اس پر جرمانہ کیا۔ مریم نواز صاحبہ کو 7 سال اور 20 لاکھ پاؤنڈ، اور کیپٹن صفدر کو 1 سال دیا گیا۔ ریزن یہ تھا کہ انہوں نے منی ٹریل نہیں دی میاں نواز شریف نے، اور مریم نواز صاحبہ نے معاونت کی والد صاحب کے جرم میں، اور کیپٹن صفدر نے کوآپریٹ نہیں کیا۔ یہ سزا کا مختصر تعین کیا گیا۔ یہ تھے احتساب عدالت میں محمد بشیر جج جنہوں نے فیصلہ دیا تھا۔ اچھا ہوا کیا ان 3 فیصلے کا؟ فلیگ شپ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ اڑ گیا، اس میں کوئی ثبوت نہیں ملے۔ ان 3 فیصلوں کی لیگل قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک کیس میں آئین کا 13 میں نے بتا دیا آپ کو کہ سیم اوفینس میں آپ نہیں کر سکتے 3 ٹرائل، 3 پروسیکیوشن اور 3 فیصلے۔ پھر بھی آئیے، ایون فیلڈ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی میاں نواز شریف صاحب نے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا کر اس کو پھینک دیا۔ اس کا مطلب ہے فلیگ شپ گیا، ایون فیلڈ گیا۔ اب 2 جو سزا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب پہ آج تک برقرار ہے، اور ایک ہے العزیزیہ آپ کے اسٹیل مل، اور دوسرا سپریم کورٹ کی نااہلی۔ آئیے میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ العزیزیہ اسٹیل مل پہ جو میاں نواز شریف کی سزا ہے وہ کالعدم ہو جائے گی، وہ کالعدم ہونی چاہیے۔ قانون یہ کہتا ہے، قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ثبوت ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے بڑے پاکستان کے آئینی قانونی ماہرین کی۔ تو العزیزیہ پہ اب میاں نواز شریف صاحب پہ کیس نہیں بنتا ہے، ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہے۔ کس طرح نہیں بنتا ہے آئیے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ جج ارشد ملک نے
یہ کنفیکس کیا، انہوں نے یہ مانا، انہوں نے اقرار کیا کہ مجھ سے دباؤ کے تحت یہ آپ کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں اور خود اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ خود جو ہے آپ کے یہ جج کا جو کنڈکٹ تھا وہ مشکوک ہو گیا۔ جب جج یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے دباؤ ڈال کر یہ فیصلہ کیا، تو جج کا جو کنڈکٹ تھا وہ مشکوک ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جج کا جب کنڈکٹ مشکوک ہوا، دوسری طرف جج کو یہ کہہ کے کہ مس کنڈکٹ پہ ان کو نکالا بھی گیا ہے۔ تو یہ جو ریزن ہے اس کو آپ کو ہم کہتے ہیں یونیورسل ٹیسٹیمونی، یعنی جوڈیشل فیکٹ۔ اور دوسرا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو ریٹرن دیا اس میں بھی انہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ پریشر ڈالا گیا تھا۔ تو اس بنیاد پر جب کیس فیصلے پہ اس طرح کے باتیں جوڈیشل فیکٹ آ جاتا ہے تو پھر شکوک کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ شکوک کا فائدہ پروسیکیوشن کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ڈیفنس کو ہوتا ہے۔ یعنی یہ فائدہ جو جائے گا اسلام آباد اپیل پہ، جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، وہ ہم میاں نواز شریف صاحب کو جائے گا، ڈیفینیٹلی جائے گا۔ اور اگر اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ ان کے خلاف دیتا ہے تو آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عدالت کی ساخت کے خلاف فیصلہ ہو۔ جب آپ کے سامنے یہ فیکٹ آ چکے ہیں تو پھر آپ کو فیصلہ اور یہ مسلمہ اصول ہے جیورسپروڈنس کی کہ کسی بھی فیصلے میں اگر شکوک آ جائے تو اس شکوک کا فائدہ جو ہے وہ ڈیفنس کو جاتا ہے، پروسیکیوشن کو نہیں جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ العزیزیہ جو آپ کا کیس ہے وہ بھی اڑ گیا وہ کیس، وہ رہے گا نہیں جو قانونی ماہرین بتا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اب ایک فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ ہے جناب یہ فیصلہ بھی گیا، فلیگ شپ بھی گیا، ایون فیلڈ بھی گیا، اور العزیزیہ بھی، ان دو اسٹیٹمنٹ کے بعد جہاں شک آ گیا، اور شک کی بنیاد پہ جیورسپروڈنس کہتا ہے کہ جی اس کا فائدہ ڈیفنس کو جائے گا، میاں نواز شریف صاحب کو جائے گا، تو اس کے بعد العزیزیہ کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم ہونا ہے۔ اپیل آلریڈی موجود ہے۔ اب پی ایم ایل این والے یا کوئی بھی اس کو جو ہے وہ آپ کے آگے اس کو لے کے بڑھتا ہے تو یقیناً یہ فیصلہ ہوگا، اور عدالتیں ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی میرٹ پہ ہوگا۔ اور میرٹ پہ فیصلہ میں نے بتا دیا کہ قانون اور آئینی، اور کوئی دلائل ہے تو آ کر دے دیں۔ میں نے تو آپ کو دلائل کے ساتھ، قانون کے ساتھ، آئین کے آرٹیکل کو کوٹ کر کے اور وہ ٹرمینالوجی بھی کوٹ کیا ہے کہ یونیورسل ٹیسٹیمونی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جوڈیشل فیکٹ کہتے ہیں۔ اب آئیے جناب، ایک کیس رہ گیا اور وہ ہے تاحیات نااہلی۔ تو ان کا تو سپریم کورٹ نے ان کو تاحیات نااہل کر دیا ہے، اور اس کے بعد ریویو بھی ہو گیا ہے۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب تو اہل ہو نہیں سکتے؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب 3 طریقے سے ان کی نااہلیت ختم ہو سکتی ہے، اور قانون اور ریفرنس سے میں بات کروں گا۔ آئیے سب سے پہلا کیس لیتے ہیں کہ سپریم کس طریقے سے ان کو آپ کے سپریم کورٹ نے ریویو کیا ہے، اس میں بھی میاں نواز شریف صاحب کو فیصلہ دے دیا ہے، سپریم کورٹ نے ان کے خلاف دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ 2 اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے، یونیورسل ٹیسٹیمونی اور جوڈیشل فیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ میاں نواز شریف صاحب کو ایکوٹ کر سکتی ہے، نکال سکتی ہے، ریلیف دے سکتی ہے۔ کیا ایسا پاکستان میں ہوا ہے؟ ہاں، ایسا پاکستان میں ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ریویو کے بعد تو سپریم کورٹ کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی، ریویو ضرور کر سکتی ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آئیے، ایک کیس ہے فیکٹس آف بیلارس، فیکٹ آف بیلارس پہ جناب جسٹس شیخ ریاض صاحب نے ریویو کیا تھا، اور یہ فیصلہ خلاف گیا تھا۔ پھر اس میں شیخ ریاض صاحب جو جسٹس تھے انہوں نے اس کے اگینسٹ فیصلہ کیا، ریویو میں فیصلہ اگینسٹ دیا، لیکن ریویو کے بعد جناب جسٹس افتخار چودھری نے اس کو ریلیف دے دیا۔ تو یہاں پر ریویو کے بعد بھی ریلیف موجود ہے، اور پاکستان کی عدالت میں ہے، سپریم کورٹ کی عدالت میں ہے۔ اس لیے اگر آج سپریم کورٹ میں یہ کیس جاتا ہے اور جوڈیشل فیکٹ موجود ہے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ شکوک
پیدا ہو گئی ہے آپ کے ارشد ملک کی سٹیٹمنٹ کے بعد، اور اس کے بعد ٹیسٹیمونیل یونیورسل ٹیسٹیمونیا ہے، جوڈیشل فیکٹ ہے، جورسپروڈنس یہ کہتا ہے شک کا فائدہ ڈیفنس کو دیا جائے تو سپریم کورٹ جو ہے یہ فیصلہ دے سکتی ہے، آج بھی دے سکتی ہے، ریفرنس دے دیا۔ دوسرا کس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، وہ ہے سپریم کورٹ کی کو پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرے، کیونکہ یہ انلیگل فیصلہ تھا کئی لحاظ سے، تو اس کو پارلیمنٹ جو ہے وہ اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک سکتا ہے اس فیصلے کو، یہ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں، اور دوسرا آرڈیننس کے ذریعے، اور تیسرا جو بہت ہی آسان ہے وہ بھی میں ریفرنس سے دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تیسرا ہے۔ کیسے؟ جب جسٹس افتخار چودھری کو نکالا گیا تھا، سپریم کورٹ نے نکال دیا، اور پھر ریویو ہوا ان کا، اور اس ریویو میں بھی جسٹس افتخار چودھری کو نکال دیا گیا، لیکن پھر جو آپ نے دیکھا کہ جی وکلا تحریک اور یہ اور وہ ہوا، اس کے اوپر کیا ہوا تھا، ایک ایگزیکٹو آرڈر آیا اور جناب افتخار چودھری صاحب بحال ہو گئے۔ تو جب افتخار چودھری صاحب ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ریویو ان کے خلاف، سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف، لیکن ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وہ بحال ہو سکتے ہیں، تو پھر میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ قانون کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کل کوئی بھی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بحال کر دے تو وہ بحال ہو جائیں گے۔ یہ تھی باتیں، بہت اہم باتیں ہیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں، اور آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کو قانونی طور پر کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے قانون، ریفرنس، دلائل، آرٹیکلز، آئین سب کو سامنے رکھ کے بات کی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔